وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء
وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي قوم لهم أجر مثل أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میں دعا کہوں گا، آپ آمین کہیں گے. الہی ہم میں پھر صدیق سا امام پیدا کر. زور سے آمین کہیں. صدیق کا ماننے والا زور سے آمین کہیں. الہی ہم میں پھر صدیق سا امام پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. اللہ رب العالمین خالق ارض و سما کا بے حد لطف و احسان ہے، جس نے ہمیں کتاب وہ دی جو ساری کتابوں سے افضل ہے. دین اسلام وہ دیا جو اللہ کا پسندیدہ ہے. بیت اللہ وہ دیا جو کائنات کی مسجدوں کی ماں ہے. اور نبی وہ دیا جو عالم ارواح میں ہو تو سارے نبی اس پر ایمان لانے کا عہد کریں، اور اگر بیت المقدس میں جائے تو سارے اس کو اپنا امام بنا لیں. عرش معلیٰ پہ جائے تو رب جوتوں سمیت بلا لیں، اور حشر میں آئے تو ہم سب کا شافی اول شافع اور مشفع بن جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کا ہم پہ بے حد احسان ہے کہ ہم نے ان سے تعلق جوڑا ہے، اور ہم نے نہیں جوڑا، اللہ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے. اللہ ہمیں تھوڑی سی زندگی ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر میں نے آپ نے تھوڑی زندگی وفا کی نا تو جس دن کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، اعمال بھی بڑے نیچے نظر آئیں گے، اس دن وہ حبیب کام آ جائیں گے، انشاءاللہ کام آئیں گے. بلکہ سب سے پہلے جو مجرموں کی شفاعت ہوگی وہ میرے آقا کریں گے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بغیر کسی ووٹنگ کے، بغیر کسی محنت کے، ریاضت مجاہدے کے، اللہ نے ہمیں نبیوں کا امام عطا فرما دیا. میرے حبیب فرماتے ہیں انا قائدہم، میں نبیوں کا قائد ہوں گا. وخطیبہم اذا انشدوا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا. بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، کیونکہ زمین میں ان کا نام محمد ہے، آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے. ان کی کتاب الحمد سے شروع ہوتی ہے، ان کی امت کا نام حمادون ہے. جس مقام پہ وہ کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہوگا. جس مقام پہ کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہوگا. ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا. آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی. ذرا قریب قریب آ جائیں، اور خاص طور پہ نوجوان آگے ہیں. یہ بوڑھے بوڑھے تو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی نوجوان تیار ہو جائیں گے تو شاید ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. مسجد میں بیٹھا ہوں اور قبلے کی طرف رخ ہے، صرف اس نیت سے جاتے ہیں شاید
جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اعلان کیا، کوئی ہے جس کو میں 5 باتیں سکھا دوں، خود عمل کرے یا کسی کو ایسے کو سکھا دے جو عمل کرنے والا ہو۔ صحابہ سارے ہی ایسے تھے، پر سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ آگے ہوئے، حضور میں ہوں، عمل بھی کروں گا، لوگوں کو آگے سکھاؤں گا بھی سے۔ اور کیا وفا کی حضور سے، 1450 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہ حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیز بچوں، دنیا کی ہم اس زمین کے، آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کے مقدر پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کا کتنا مقام ہے۔ انہوں نے اپنے صحف میں پڑھا کہ ایک امت ہے جو حمادون ہوں گے اور جنت میں ان کے بڑے اونچے مقام ہوں گے۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دیجیے، فرمایا وہ تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، توجہ فرمائیں گے، آپ کے وقت کو، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ پھر ایسا کرے کہ میری کچھ یادیں ان میں زندہ رہیں، میری کچھ یادیں ان میں زندہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ہم امت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ اور یہ بھی ان کا احسان ہے کہ آج ہم قربانی والے دن چھری تو بکرے کی گردن پر پھیرتے ہیں، پر ثواب اپنی گردن پیش کرنے کا مل جاتا ہے۔ چھری تو ہم مینڈے اور دمبے اور گائے اس کی گردن پر پھیر رہے ہوتے ہیں۔ نیت اگر پوری ہو کہ اگر میرے رب کہتے تو میں مصطفیٰ کریم کے حکم سے رب کے آگے اپنی گردن بھی پیش کر دیتا، تو رب گردن پیش کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے اللہ نے قبول فرما لیا کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آج زندہ ہے، اور کتنا زندہ ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس مضمون کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن پھر کبھی سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی بھیجا کر۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے بھیجیں؟ سلام تو سکھا دیا آپ نے، صلات کیسے بھیجیں؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا، جس میں جہاں مانگتے حضور کے لیے ہیں، لیکن مثال خلیل اللہ کی دے کر مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی، جب اپنی الواح میں پڑھا کہ بڑی کمال کی امت ہے، اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ اب ہم ویسے بن نہیں گئے، صحابہ ویسے ہی تھے، جو لکھا تھا ویسے تھے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا مقصد زندگی نہ بناؤ۔ دنیا کمینی ہے، جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اس کو بھی یہ کمینہ بنا دیتی ہے۔ اور مقصد بنانا ہے تو رسول اللہ تک پہنچنا مقصد بناؤ۔ مقصد بنانا ہے تو کائنات کے بادشاہ تک پہنچنا اپنا مقصد بناؤ۔ یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ زمینوں کو بنا لینا کوئی مقصد نہیں ہے، کوٹھیاں بنا لینا، گاڑیاں بڑی ہو جانا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موت آئی تو رشتے ختم ہو گئے،
آپ کا رشتہ جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے وہ قبر میں بھی رہے گا، وہ 1000 سال یا 50,000 سال کے دن میں وہ حشر میں بھی رہے گا، اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ وہ رشتہ قائم رہے گا۔ صرف ضرورت اس کی ہے، صرف ضرورت اس کی ہے، چند روز کی زندگی میں نیت کرو ہم نے رسول اللہ کا غلام بن کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تو کہہ دو۔ لگتا ہے آپ ڈرے ڈرے ہوئے ہیں، کچھ ڈرے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور کی غلامی کی زندگی کی نیت کرو۔ کیوں؟ اللہ کی قسم رب نے اب ساری عزتیں حضور کی غلامی میں رکھ دی ہیں۔ وہ عزتیں جو بادشاہت میں بھی نہیں ہیں، وہ عزتیں جو جاگیردار ہونے میں نہیں ہیں، وہ عزتیں جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بن جانے سے نہیں ہیں، وہ عزتیں جو ساری زمین کے مالک بن جانے سے نہیں ہیں، اللہ نے اس سے بڑی عزتیں حضور کی غلامی میں رکھ دی ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو وہ بلال جس کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں چھوٹی ہیں، پیشانی باہر نکلی ہوئی ہے، غلامی حضور کی اختیار کی۔ سبحان اللہ، حضور کے غلام بن گئے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کہو بھی شلوار ذرا اونچی کر لو تو کہتا لوگ کیا کہیں گے۔ اتنی ساری بات بھی ہم نہیں حضور کی اتباع کر سکتے۔ کسی کو کہو یوں بال رکھ لو، کہتا نہیں مجھے یوں پسند ہے، یوں لباس پہن لو۔ آئے صحابہ اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ اطاعت کرتے تھے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ پوچھ لو، باہر نکلو، سب سے پوچھو، ہر بندے کا دعویٰ ہے مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، پر مصطفیٰ کریم بھی تو مانے نا کہ یہ میرا عاشق ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پر وہ بھی تو مانے نا کہ میرا ہے۔ میں تو دعویٰ کر رہا ہوں میں ان کا غلام ہوں، وہ بھی تو مانے نا یہ میرا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب جب عرش معلیٰ پہ گئے نا تو ہم جب آپس میں ملاقات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہو، اور زور سے کہہ دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے حبیب جب عرش معلیٰ پہ گئے تو رب تبارک و تعالی کا دیدار، تو رب نے فرمایا اور قریب ہو جائیے۔ اور سبحان اللہ، فرمایا محبوب اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو جائیے۔ اب دل میں جلال تھا، رب کے پیار نے جلال کو جمال میں بدل دیا۔ پہچان رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل میں جلال تھا رب کا، رب کی محبت نے اس جلال کو جمال میں بدل دیا، تو جو ہی قریب گئے تو سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق دیدار نصیب فرمایا۔ ہم نہیں کہتے کیسے تھا، وہ دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے۔ جو بات کہنے لگا ہوں توجہ کریں گے۔ آج اپنے مختلف عہدوں اور منصبوں پر اترانے والے کوئی چودھری صاحب ہو تو اسے چودھری صاحب نہ کہو تو اسے غصہ آتا ہے۔ یقین کریں مجھے کوئی مولوی صاحب نہ کہے یا قاری صاحب نہ کہے، میرے نام سے بلائے تو مجھے غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ نام تو میرے ماں باپ نے وہی رکھا ہے نا۔ آئے ہائے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے پوچھا محبوب آپ کو لقب کیا تھا؟ نہیں سمجھے؟ اے بندہ نماز پڑھے تو کی آکھ دینے؟ نمازی ہے، روزہ رکھے تو روزہ دار ہے، حج کر کے آئے تو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ محبوب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو جاتے ہوئے لقب کیا تھا؟
یہ کوئی کسی فن میں ماہر ہو جائے تو کہتے ہیں انجینئر صاحب ہیں، ایسے ہی ہے۔ طب پڑھ لے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، مدرسے سے فاضل ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور 2 سال پڑھ لے تو مفتی صاحب ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ محبوب آپ کو کیا لقب دوں؟ سبحان اللہ۔ محبوب آپ کو کیا لقب دوں؟ اللہ اکبر۔ قربان جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی خیال سے، اللہ جی میں چاہتا ہوں مجھے آپ کے بندہ ہونے کا لقب دے دیا جائے۔ آپ کو مجھے کوئی کہے اللہ کے بندے تو ہم کہتے ہیں ہمارا نام نہیں آتا تجھے؟ آئے ادھر محبوب زمین پہ آئے ہیں، ادھر سے جبریل بھی آ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے نبی رسول کو نہیں بلکہ کس کو؟ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کیوں کہا بندہ؟ جس کو کہہ رہے ہیں وہ بندگی ہی اس کی اپنے لیے فخر کا لقب یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میں نے اپنے بندے کو وحی کی۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ہماری طرح کے بندے تھے، ہم وہ بندے ہیں جو ساری زندگی مناتے رہتے ہیں اللہ جی مان جائیں ہم آپ کے ہیں، اور موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے ہیں یا کسی اور کے بن کر جا رہے ہیں۔ ہر کسی کو موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے میں رب کا بن کے جا رہا ہوں یا کسی اور کا بن کے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کو رب نے دنیا میں بتا دیا محبوب آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں، اور آگے سنو آپ میرے ہیں، جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ بھی میرا ہے۔ یا اللہ کتنا آپ کا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل فیقربنی، میرا بندہ نفلی عبادتوں سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر وہ مٹھی میں کنکریاں لے کر پھینکتا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب جب آپ پھینک رہے تھے ہاتھ تو آپ کا تھا پر پھینک میں خود رہا تھا، ہاتھ تو آپ کا تھا پر پھینک رب ذوالجلال رہے تھے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب صرف محبوب نہیں بلکہ کائنات کو رب کا محبوب بنانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھا دیا، اور جس نے دنیا میں آخرت میں قبر میں حشر میں عزت لینی ہو تو پھر عزت کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ ایک ہی عزت کا دروازہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ محبوب ان کو بتا دو آپ زمین و آسمان میں سارے جہانوں میں اگر نبی کا لفظ ہوگا تو وہ آپ کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اب نبوت آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا اس کو آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ توجہ کریں گے، علم کو بھی آپ پر مکمل کر دیا ہے، عمل کو بھی آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ توجہ کریں گے، علم کو بھی آپ پر مکمل کر دیا ہے، عمل کو بھی آپ پر مکمل کر دیا ہے، اور بلندی کی تکمیل بھی آپ پر کر دی ہے۔ اس سے اوپر مخلوق کے لیے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور کیا خطاب فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ علماء نے لکھا ہے شاہد کا لفظی معنی گواہی ہوتا ہے، گواہی دینے والا۔ لفظی معنی گواہی دینے والا، جس کس نے بھی گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی۔ توجہ کریں گے، جس کسی نے گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، صحابہ نے دیکھ کر گواہی دی، ہم نے بن دیکھے گواہی دی۔ توجہ کریں گے، ہم نے سن کر گواہی دی، انہوں نے دیکھ کر گواہی دی۔ جس طرح نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، صحابہ کے بعد پھر کوئی صحابہ ہی نہیں ہوں گے۔ جس طرح رب نے نبوت کو مصطفیٰ کریم پر ختم کر دیا ہے، صحابیت کو بھی صحابہ پر مکمل کر دیا ہے۔ ولی ہو سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، جس طرح نبی نہیں بن سکتا ایسے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے رب نے کہہ دیا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون۔ اور رب نے کیا فرمایا، اولئک هم الراشدون۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے علم بھی مصطفیٰ کریم پر مکمل کر دیا، عمل بھی مکمل کر دیا، اور مرتبت بھی مکمل کر دی۔ اس سے آگے علم نہیں ہے، اس لیے نبوت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد عمل نہیں ہے، اس لیے نبوت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مرتبت نہیں ہے، اس لیے نبوت بھی نہیں ہے۔ ہم نے علم بھی آپ پر مکمل کر دیا۔ جس نے کامل عالم بننا ہو اسے اسی راستے سے آنا پڑے گا۔ کتنا علم حاصل کر لے، اگر اس کا علم رسول اللہ کے تابع نہیں، بہت فلسفی ہوگا۔ یہ یوٹیوبر دوستوں سے کہہ رہا ہوں، وہ بڑا فلسفی ہوگا، وہ بڑا سکالر ہوگا، وہ بہت بڑا اپنے آپ کو مفکر اور محقق اور مجتہد کہلوا لے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، اس کے علم کی سند مصطفیٰ کریم تک جائے گی تو عالم ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ اس کے عمل کی سند، عمل دینا بچ ہے ہی کوئی نہیں،
جن سے تم علم سیکھنے لگے ہوئے ہو، عمل تو ان کے قریب ہی نہیں گزرتا۔ جس طرح اللہ نے علم حضور کو دیا ہے، عمل بھی حضور کو دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کے وارثوں کے پاس حضور کا علم ہے، علماء کے پاس عمل بھی حضور کا یہیں سے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہزار خامیوں اور کمزوریوں اور عیبوں کے باوجود بھی امت کو اگر حضور کا علم دیں گے تو یہی دیں گے، رسول اللہ کا عمل دیں گے تو یہی دیں گے۔ مجھے الحمدللہ پتہ ہے کہ میرے علم کی سند چلتے چلتے مصطفیٰ کریم تک جاتی ہے، اور میرے عمل کی سند آپ کے ہاں پتہ نہیں بھائی، پیروں کو مانتے ہیں نا آپ، بیعت ہونا جانتے ہیں نا؟ ہاں، مدارس سے علم سکھایا جاتا ہے، خانقاہوں سے عمل سکھایا جاتا ہے۔ فقیہ امت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہوئے تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو ایک اتنے بڑے عالم ہیں اور حاجی صاحب تو پورے عالم بھی نہیں ہیں، ان سے آپ بیعت ہو گئے، ان سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ میری طرف توجہ کریں گے۔ فرمایا جو علم کے باوجود مجھ میں نہیں ہے وہ میں ان سے حاصل کروں گا، جو علم کے باوجود مجھ میں نہیں ہے وہ ان سے حاصل کر رہا ہوں۔ اور یہی بندہ پہلے علم کا مجسمہ تھا، پھر یہ جب عمل کا مجسمہ ہوا تو میرے رب نے بھی اعلان کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ کبھی یوں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ توجہ کریں، دنیا میں جتنا بڑا عہدہ علم حاصل کر لو، لیکن یہاں خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ خواہشیں پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے زیادہ پسینہ آتا تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں، بوریے کا بستر ہے، آج کل تو نہیں ملتا بوریے کا، بوری جس کو ہم کہتے تھے، بوریے کا بستر ہے۔ عمر آئے، مصطفیٰ کریم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ توجہ کریں گے، آپ جب اٹھ کے بیٹھے آپ کے پسینے سے وہ ساری بوری گیلی ہوئی ہے، وہ جنتی جسم پر بوریے کا پرنٹ آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر نگاہ اٹھا کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہیں، دو زریں کھڑی ہیں، دو خود کھڑے ہیں، تلوار کھڑی ہے، تیر کمان کھڑی ہے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، محبوب بھانپ گئے، عمر کیا ہوا ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور، دنیا کے جھوٹے بادشاہ یوں لذتوں کی زندگی گزارے اور اللہ کے سچے حبیب کا یہ حال، اللہ کے سچے حبیب کا یہ حال۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ وہ دنیا میں تھوڑی سی لذتیں حاصل کر لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی دیر تکلیف سہ لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ کیا خوشخبریاں ہیں؟ جب کوئی اللہ کے پیاروں پر حال آتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا، کسی چیز کا خوف بھی نہ کرو۔ اگر کوئی حال آیا تو یہ عارضی ہے۔ مومن کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، دو ہی شکلیں ہیں۔ اگر دنیا سے اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولو، زور سے کہو، کیا ہوگا؟ اوے آکھڑ نال نہیں ہو جاندہ، زور نال بولو۔ اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر بچ گیا تو غازی ہے، مر گیا تو شہید ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہیں کرنا، غم بھی نہیں کرنا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، او جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج ذرا اس کو دیکھو تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہتے ہو وہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تو بادشاہ بھی جو چاہے وہ نہیں ہوتا، کیا خیال ہے؟ جو تم چاہو گے وہ ہوتا چلا جائے گا، جو تم مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ دنیا میں کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ توجہ کریں گے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، یہ تھوڑی دیر راحت آرام، نیند قربان کرنا، تھوڑی دیر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا جب بدلہ ملے گا نا، اس کا جب بدلہ ملے گا ہو اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے ہے نا۔ نیت کیا ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا نیت ہے؟ زور سے کہہ دیجیے، کیا نیت ہے؟ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تھوڑی سی زندگی، نیت ٹھیک ہو، یہ تھوڑے تھوڑے عمل بھی بہت بڑے ہوں گے، یہ تھوڑے تھوڑے عمل بھی بہت بڑے ہوں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے عملوں پر، ان چھوٹے چھوٹے عملوں پر آپس میں جب جنتی ملیں گے اور جنت کی بہاروں میں ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت میں وہ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑی سی زندگی، ایسی گفتگو نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے رب سے غفلت ہو جائے، اس سے تھوڑی دیر بچنا۔ تھوڑی دیر ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ پوچھا جائے گا کتنا رہے ہو دنیا میں، تو کیا کہیں گے؟ اِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، بس اینج لگتا جو 10 دن کی دنیا گزارے ہیں۔ 10 دن کی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے کوئی عقل مندی؟
10 दिन की जिंदगी को संवारने के लिए ऐसी जिंदगी को खराब कर रहा है जिस जिंदगी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐलान होगा ओ जन्नतियों, तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ऐ तो जोर ना लाख दो इत्थे बड़े बंदे जतन करदा है बुढ़ा ना लग जावां ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जवानी चिट्टियां ते कालियां वाला नाल नहीं है, वो आपको खुद पता है मैं जवान हूं कि नहीं। घुटनों पे हाथ रख के भी न उठ सके तो फिर कौन सी जवानी है। बाल जितने मर्जी काले कर लो, लोगों को धोखा दे सकते हो, बीवी को भी शायद तुम धोखा दे लो, अल्लाह उसके रसूल को तो नहीं दे सकते। हाय हाय, ऐलान होगा तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े, जोर से कहो, कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह जुमला तो साडा पसंदीदा है, मैं भी जवान रहना चाहता है, नहीं भी चलो तुहानू है फितरत है इंसान की, लेकिन मैं दुनिया की ख्वाहिश के लिए नहीं, जो अल्लाह ने मुझे काम दिया है उसके लिए जवान रहना चाहता हूँ। मैं कभी अल्लाह से जिंदगी नहीं मांगता था, जब अल्लाह ने मुझ पे इस काम को खोला अब मैं कहता हूँ या अल्लाह कुछ देर और वक्त दे दे, कुछ करके चले जाएं। जाना तो सब ने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, जाना है। जो मानेगा वो भी जाएगा, जो नहीं मानेगा वो भी जाएगा, जो मानता है वो भी जाएगा, जो नहीं मानता वो भी जाएगा। जाना तो सब ने है, पर खुश नसीब है वो जो जाने से पहले कुछ जाने का इंतजाम भी कर लेते हैं। जिनके पास टिकट होता है, जिनके पास ज़ाद राह होता है, जन्नत का टिकट, तवज्जो करेंगे, जन्नत का टिकट सहाबा जैसा ईमान है, जन्नत का ज़ाद राह मुस्तफा करीम जैसे आमाल है। ईमान में अल्लाह ने हुजूर का पाबंद नहीं किया, क्योंकि उन जैसा ईमान ला ही कोई नहीं सकता है। किसी नबी का नहीं हो सकता तो किसी उम्मती का कैसे हो सकता है। जो ईमान मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऐसा ईमान किसी नबी का भी नहीं हो सकता। इसलिए यो नहीं कहा ईमान नबी जैसा हो, ईमान कैसा हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ईमान भी सहाबा जैसा ना और फिर कहे मैं मोमिन हूँ, धोखा तो दे सकता है अपने आप को, पर मोमिन मोमिन वही है जिसका ईमान है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान होगा तो सहाबा जैसा होगा, अमल होगा तो मुस्तफ़ा करीम की नकल करेगा। ईमान में नकल सहाबा की होगी, अमल में नकल मुस्तफा करीम की होगी। तवज्जो करेंगे, ईमान में फोटो कॉपी नहीं चलती, अमल में चल जाए। ईमान में फोटो कॉपी नहीं चलती, इसलिए रब ने रहम किया, ईमान सहाबा जैसा ले आओ, ये भी तुम्हारी तरह की उम्मती है। अमल में फोटो कॉपी भी चल जाएगी, मेरे नबी की नकल भी करोगे ना तो मैं उसको असल शुमार कर लूंगा। नकल भी करोगे तो असल शुमार कर लूंगा। आए कभी कभी हमारे बड़ों ने इसको वाकई समझा कि ये नकल भी असल हो सकती है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को रहमतुल्लाह तआला अलैह 18 साल की उम्र में रोज़े अतर पर जाकर सलाम कहते हैं, सलाम अलैका या जद्दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, मेरे दादा मेरे नाना सलाम के लिए आया हूँ। मौके पर सब लोगों ने सलाम के जवाब के अल्फाज को भी, आवाज को भी सुना। गए किस लिए थे, जरा तवज्जो करना।
آج بھی لاکھوں لوگ جاتے ہیں، مکے مدینے جاتے ہیں، جاتے دنیا کے لیے، کہتے ہیں حج عمرہ بھی کر لیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ انہوں نے سنا کہ میرے نانا کی درسگاہ خالی پڑی ہے، میرے نانا کی درسگاہ خالی پڑی ہے، میرے نانا کا علم، میرے نانا کے عمل جس درسگاہ سے چاروں اطراف عالم میں گئے ہیں، آج وہ درسگاہ خالی پڑی ہے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا جہاز پہ بیٹھ جائیں، گدھوں اور اونٹوں پہ جانا پڑتا تھا، اپنا سب کچھ بیچا، روز اطہر پر جا کر ڈیرے جما لیے، آدھا دن۔ علماء کرام سننا، اس کو لوگ حسین احمد کہتے ہیں، یوں نہیں بن گیا حسین احمد۔ آدھا دن حدیث پڑھاتے تھے روز اطہر کے سائے میں، آدھا دن مزدوری کرتے تھے، آدھا دن مزدوری کرتے تھے، آدھا دن نانا کی حدیث پڑھاتے تھے۔ اور اس زمانے میں وہی وہاں مدینے کے بڑے شیخ الحدیث تھے، روز اطہر پہ جب جاتے تو روز اطہر پہ کوئی تنکا نظر آتا، آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی جھاڑو لاتا، کوئی ہاتھ سے اٹھاتا، حسین احمد تیری محبت پہ، تیرے عشق مصطفیٰ کے قربان جاؤں، اپنی داڑھی کو یوں لے کر حضور کے قبر مبارک سے وہ تنکا وہ بال ہٹاتے اور کہتے مصطفیٰ کریم، میرے جسم کا کوئی اس قابل نہیں ہے جو اس خاک پاک سے لگ سکے، یہ داڑھی اس لیے لگائی ہے، یہ آپ کی ہے، اس لیے اس تنکے کو ہٹایا ہے، یہ آپ کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس داڑھی کو حضور کی داڑھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے آمین کہہ دو۔ چاند سفید داڑھی والے نیت کر لے کہ انہوں نے اب سے حضور کے سنت والی داڑھی رکھنی ہے۔ نہیں، ہاتھ کھڑے کر دے بھائی، کھڑا نہیں کرتا، ماشاءاللہ۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے تو دل میرا اللہ ان سے جوڑ دیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا؟ کر لی نیت آپ نے؟ کھڑا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ ہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا اللہ پہ بلا لیا ہے، توجہ کریں گے بھائی، میری طرف دیکھیں، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آخری 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، دنیا کی ہم خوش نصیب وہ قوم ہیں، وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جن کیا ہے کہ ہم اگر حضور کی نقل کرتے جائیں تو نقل کرتے کرتے قدم بقدم، توجہ کریں گے، قدم قدم حضور کے پیچھے چلتے جائیں، آگے حضور ہوں گے اور پر سپہ سالار حضور کی ختم نبوت کے حضرت ابوبکر ہے، مجاہد پہلے تھے، حضرت حبیب ابن زید ہے، اور بہت سے ہیں صحابہ مجاہد تھے، پر ختم نبوت ہے، ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں وہ جو لیڈر ہے اس کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی ہے، آج تو ہن بہت زیادہ ہے، ایک سیلفی واسطے چلے آ جاندہ ہے۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں؟ کم سوکھا ایڈا نہیں ہے جڑا انشاءاللہ نال، اور انشاءاللہ بھی ایڈی تھکی ہوئی ہوئے۔ حضور ہمارے لیے بڑے دروازے کھول گئے ہیں، اللہ کی قسم، کتنا بڑا دروازہ کھول گئے کہ تم میری ناموس کے محافظ بن جاؤ۔ سب سے آگے ابوبکر امتیوں میں داخل ہونا چاہیے تھا، چاہیے یہ یا چوکیدار نہ ہو یا پھر ڈاکو اور چور نہ ہو، یوں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب نیت کر لو، حضور کا ڈاکو رہے گا یا ہم رہیں گے؟ ایک رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے، پھر ہم چوکیدار نہیں ہیں۔ ہمارے بڑوں کی
اللہ قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے استاد جی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں نے ان کی زبان سے خود سنا، میں نے مرزا قادیانی کو کہا کافر کہا، آج تو ہم حلال اعلان کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے۔ زور سے کہو، زور سے کہہ دیا، کہتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ کا ڈاکو تھا، گستاخ تھا، اس کو جب ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا دامے کانے پہ لعنت۔ تھوڑی بے شمار بڑی چھوٹی ہے، زور سے بے شمار کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، توجہ کریں گے، آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم نیت کریں، ہم بقیہ زندگی مصطفیٰ کریم کی غلامی میں گزاریں گے، حضور کے چوکیدار بن کے گزاریں گے، رسول اللہ کی ناموس کے چوکیدار بن جائیں گے۔ نیت کریں، ہاتھ اٹھا کر کہو حضور کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، اپنی خواہش پر نہیں حضور کی خواہش پر چلیں گے، رسول اللہ کی ناموس کے چوکیدار بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔